أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. درس کے نئے سبق میں ہم مدات کے متعلق پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ مد اصلی اور مد فرعی کے اوپر ہم اس سے پہلے کچھ پڑھ چکے ہیں. تو ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سبق میں مد فرعی کی 5ویں قسم مد لازم، اور مد لازم کی بھی 4 اقسام ہیں. مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل. تو آئیے ذرا اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں. راجہ صاحب یہ آپ پڑھیے مد عارض وقفی کی 5ویں قسم. بسم اللہ. مد عارض وقفے کی 5ویں قسم مد لازم. مد لازم کی تعریف: مدہ کے بعد ایسا حرف ساکن آئے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں ساکن رہے، اور اس کو مد لازم اس لیے کہتے ہیں کہ سبب مد جو کہ سکون ہے حالت وقف اور وصل میں برابر قائم رہتا ہے. ماشاء اللہ. مثلا دیکھیں جو مد عارض وقفی ہے اس کا سکون وقف میں تو ہوتا ہے، وصل میں نہیں ہوتا. مثلا رب العالمین الرحمن، عالمین کو جب ہم نے آگے ملایا ہے تو نون کے اوپر حرکت آ گئی ہے، تو وہ مد عارض ہے کیونکہ اس کا سکون عارضی تھا. تو مد لازم کا سکون جو ہے یہ وقف میں بھی باقی رہتا ہے، وصل میں بھی باقی رہتا ہے. تو اس کے سکون لازم کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ذرا اس سے پہلے کی بات ہم کر لیں. آگے پڑھیے راجہ صاحب مد لازم کی قسمیں. مد لازم کی قسمیں، اس میں 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مد لازم کلمی، نمبر 2 مد لازم حرفی. جی اب آئیے مد لازم کلمی کی پہلی قسم مد لازم کلمی، یعنی مد لازم کی پہلی قسم کیا ہے جی؟ یہ مد لازم کلمی، اس کی 2 قسمیں: مد لازم کلمی مخفف، نمبر 2 مد لازم کلمی مثقل. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. حافظ عمر آپ پڑھیے آگے مد لازم کلمی کی تعریف. اس کے بعد پڑھیں گے عبد المنان صاحب، حافظ عبد المنان اس کے بعد پڑھیں گے. جی پڑھیے مد لازم کلمی کی تعریف. جی مد لازم کلمی کی تعریف. اس مد کی تعریف یہ ہے کہ حرف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور بعد اس کا سبب سکون لازمی ہو، اور یہ دونوں حرف مدہ اس کا سبب سکون لازمی ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اس کا سبب سکون لازمی ہو اور یہ دونوں حرف مدہ اور حرف ساکن ایک کلمہ میں واقع ہوں. اور اس کو کلمی اس لیے کہتے ہیں کہ حرف مدہ اور سکون والا حرف ایک کلمہ میں واقع ہوتا ہے. ہاں یعنی حرف میں نہیں ہوتا. دیکھو حرف میں نہیں ہوتا، حرف ہوتا ہے کہ جو 2 یا 2 سے 3 حرف مل کر کلمہ بنتا ہے، تو وہ حرف ہوتا ہے جس میں جو اکیلا ہوتا ہے. اور جب 2 3 4 حرف اکٹھے ہو جائیں تو وہ کلمہ ہوتا ہے. تو یہ مد لازم کلمی جو ہے یا کلمی جو ہے یہ حرف میں نہیں ہوتی بلکہ کلمے میں ہوتی ہے. سمجھائیے آپ کو بات کی. ماشاء اللہ.
اچھا آگے چلتے ہیں. یہ آ گیا ہے, یہ نئی بات آ گئی ہے, کلمی مسقل اور مخفف کی وجہ تسمیہ. دیکھیں نا, ایک ہے کلمی مسقل اور ایک ہے کلمی مخفف. اب مسقل کو مسقل کا نام یہ کیوں رکھا ہے اور مخفف کا نام کیوں رکھا ہے؟ وجہ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ نام اس کا ایسا کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسقل کیوں کہتے ہیں, مخفف کیوں کہتے ہیں؟ اب بتائیے حافظ عمر, مسقل کیوں کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد تشدید والا حرف واقع ہو تو ہاں مسقل یہ کہتے ہیں. مسقل. اچھا, تشدید والا حرف مسقل, اس کے اوپر ذرا غور کریں گے. ثقل سے ہے, سے قاف لام, سا قاف لام ثقل, یہ زنگ کو کہتے ہیں. جس طرح زنگ آلودہ چیز کی روانی مشکل ہوتی ہے, زنگ آلودہ چیز کوئی بھی ہو نا, کوئی پرزہ ہو, اس کے اندر روانی نہیں ہوتی. اسی طرح جس حرف کو شد ہو نا, وہ روانی نہیں ہوتی بلکہ اس میں دباؤ اور جماؤ ہوتا ہے. دیکھیں نا, انا, آپ بولے ذرا انا, بولیے. ان ہاں, زبان میں دباؤ ہے نا, لیکن آپ بولے جزم کے ساتھ بولے ان, وہ روانی ہے. تو عدم روانی کو روانی نہ ہو اس کو ثقل کہتے ہیں, اور جس کے اندر ثقل پیدا ہو جائے وہ مسقل ہوتا ہے. تو چونکہ حرف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے تو شد کی وجہ سے مد لازم کلمی مسقل ہے, ٹھیک ہے. اب آگے نمبر 2 پڑھیے. نمبر 2 کلمی مخفف. حروف مدہ کے بعد سکون والا حرف واقع ہو تو مخفف ہے. ہاں, یعنی تخفیف, تخفیف سے بھی کہتے ہیں. مثلا ہاں بھی اس کو 10 کوڑے لگا دو, جناب کوئی تخفیف کرو, یعنی کچھ کم کر دو, آسانی دے دو, سہولت دے دو. تو سہولت اور آسانی کو خفیف یا تخفیف, اور جس میں آسانی اور سہولت ہو اس کو مخفف کہتے ہیں. تو جزم میں سہولت ہوتی ہے. مثلا دیکھیے آنا, لیکن اس کے مقابلے میں لین میں آپ نے دیکھا جماؤ تھا, اور آل آنا میں جماؤ نہیں ہے, تخفیف ہے. اچھا, تو یہ مد لازم کلمی مخفف تھا. اب سبب مد کیا ہے؟ آگے چلیے. سبب مد, سبب مد حرف مدہ کے بعد سکون لازم حالت جزم یا سکون لازم حالت تشدید میں واقع ہو. یعنی مد اصلی کے بعد ایک الف کو اگر ہم نے کھینچنا ہو تو کھینچنے کے کوئی اسباب ہونے چاہیے. آپ نے بھئی یہیں بیٹھنا ہے, تو جب جی میں اگر کوئی مجھے سبب پیدا ہو جائے, سبب کیا ہے؟ یہ مجھے پیشاب آ سکتا ہے, مجھے اور مسئلہ ہو سکتا ہے, تو وہ ایک سبب ہو گیا نا. تو وہ تو حرف مد کو اصلی سے جب زیادہ کھینچنا ہوگا تو سکون لازم یا حالت جزم یا تشدید ہوگی. تو مد لازم کا حکم کیا ہے؟ یہ مد کرنا لازم ہے, ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا مد متصل واجب تھا, مد عارض وقفی, مد منفصل, مد عارض لین جائز تھے. تو مد لازم کا حکم یہ ہے کہ یہ لازم ہے, واجب سے بھی اوپر ہے, اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار 6 حرکات کے برابر ہے. وقف اور وصل دونوں حالتوں میں یہ تمام مدوں میں سے قوی ہے, بڑی مد ہے, اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں. تو اب آئیے اس کے ہم مثالیں دیکھتے ہیں. یہ آ گئی مثالیں, یہ آ گئی مد لازم کلمی کی مثالیں, مسقل کی بھی اور مخفف کی. یہ دیکھیے, اب پہلی جو پہلا خانہ ہے اس میں ہے والصافاتی, الصاخاتی, اتحاجونی تأمرونی. یہ تھی مسقل کی. اب مخفف کی آ گئی,
आना, दो जगह हैं ये पूरे कुरान में मुखफ़फ़ की मिसालें, आना तस्ताजिलून और आना वक़द असैतु क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। सबब मद क्या है? सुकून लाज़मी का हर्फ मद्दा के बाद वाक़ होना। मिक़दार कितनी है? 6 हरकात के बराबर, और 2 असली भी शामिल करेंगे तो 8 हरकात यानी 4 अलिफ के बराबर। हुक्म क्या है? ये मद करना लाजिम और बहुत ही जरूरी है। जो कारी मद्दे लाजिम नहीं करता उसको कारी कुर्रा की सफ में शुमार नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आगे नोट पढ़िए अब्दुल मन्नान जी। नोट पढ़िए। नोट, मद्दे लाजिम किल्मी मुखफ़फ़ पूरे कुरान करीम में सिर्फ 2 मकाम पर आती है, और वो दोनों सूरह यूनुस में लफ्ज अल आना में है। और लंबा करें, अल आना, अल आना। हाँ, ये 2 जगह है पूरे कुरान में मद्दे लाजिम किल्मी मुखफ़फ़। अब आइए, आपको ये मैंने कल आपको ये मशक़ करवाई थी, सब कल तक हमने कल पढ़ा था, तो आइए हम आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें, मद्दे लाजिम की दूसरी किस्म अभी हमने पढ़ी है, मद्दे लाजिम किल्मी मुसक्कल और मुखफ़फ़, 2 पढ़ ली हैं हमने। अब हम मद्दे लाजिम की 2 किस्में और पढ़ते हैं। मद्दे लाजिम की दूसरी किस्म मद्दे लाजिम हरफी, इसमें भी 2 मद्दे हैं, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। हाजी साहब आप पढ़िए मद्दे लाजिम की दूसरी किस्म मद्दे लाजिम हरफी। सब आवाज आ रही है मुझे, वो ना पिक्चर नहीं आ रही, इधर कुछ मसला है। अच्छा चलो आप पढ़ें राजा साहब आप। बिस्मिल्लाह। लाज़िम की दूसरी किस्म मद्दे लाज़िम हरफी, और इसकी भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 मद्दे लाज़िम हरफी मुखफ़फ़, नंबर 2 मद्दे लाज़िम हरफी मुसक्कल। नंबर 2 मद्दे लाज़िम हरफी की तारीफ, मद्दे लाज़िम हरफी इन हरूफ मुक़त्तआत में होती है जो बाद सूरतों के शुरू में वाक़या होते हैं, जैसे सूरत अल कल्म में पहला हर्फ नून और सूरत साद में। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ना तमाम दोस्तों को एक कायदा बता दूं। आपने देखा है कि जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, अल्फाबेट हैं, ये पहली बात तो ये है कि इन सब की मिकदार इसको कहते हैं असली आवाज। क्या कहते हैं? असली आवाज। यानी अगर उसकी नापना चाहे ना कि कितनी लंबी, तो ये पहले जमाने में असातिज़ा नाबीना होते थे, वो कहते थे जी खुली हुई उंगली को बंद करे, बंद उंगली को खोल ले। उसके बाद अरब कहने लगे जी 2 हरकतें, और अजमी कहने लगे जी 1 अलिफ। तो 1 अलिफ और 2 हरकतें कितनी होती हैं? तो मैं ये कहा करता हूँ कि जितने भी हरूफ तहज्जी हैं ना, उनकी जो आवाज होती है ना वो 1 अलिफ होती है। मसलन देखिए A B C D E G, ठीक है ना, I J K, इस तरह बे पे ते टे बा आ सा। तो अब कभी किसी ने ये नहीं कहा ए बी या ए बी सी, कभी नहीं कहा। कोई इंग्लिश हो, कोई कहे ए बी सी, बात आसा बे ते से, ये है 1 अलिफ। इसी तरह जब बच्चा बोलता है तो कहता है, जब सब उसको तो नहीं पता होता मैंने कितना लंबा करना है, लेकिन वो कहता है बाबा मामा, वो इसी तरह बोलता है। जिसको कहते हैं तभी आवाज, असली आवाज, नेचुरल साउंड। तो ये 1 अलिफ होती है। अब 1 अलिफ से ज्यादा करना हो तो यहाँ पर मद्दे लाजिम हरफी। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको ये बताता हूँ कि देखिए हरूफ की 2 किस्में हैं। कुछ हरूफ हैं जो कि 2 हरफों से बनते हैं, कुछ 3 से बनते हैं। जो 2 से बनते हैं उनमें नेचुरल साउंड होती है, जैसे बा ता सा। लेकिन जिनमें 3 हरफ हैं, जीम
اب اسے یا جیم زیر یا جیم میم موقوف، اب جو جیم کی میم کے اوپر جو جزم ہے وہ لمبی مد کا سبب بن جاتا ہے، تو اب ہم اس کو جیم نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں جیم۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ حروف مقطعات تو ہم پڑھتے ہیں حامیم، تو ہا کو زیادہ لمبا نہیں کرتے کیونکہ وہ دو حرفی حرف ہے ہا، لیکن میم حرفی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ہا کے اوپر صرف کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر لمبی مد پڑی ہوئی ہے، تو وہ کیسے ہے حامیم، ہا کو ایک الف اور میم کو چار الف۔ تو اب یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ بعض صورتوں کے شروع میں پہلا حرف نون ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں نون، تو نون میں تین حرف ہیں، نون، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بڑی مد کا سائن دیا ہوا ہے، صاد، صاد تین حرف ہیں، اس کے اوپر سائن دیا ہوا ہے بڑی مد کا، قاف اس کے اوپر بھی تین حرف ہیں، سائن دیا ہوا ہے۔ ذرا پڑھیے حافظ عمر، اب پڑھیے ذرا اس کو، مد لازم حرفی ان حروف میں مقطعات میں ہوتی ہے، جی بولیے۔ ہلو عمر جی گر صاحب، پڑھیے جی نا جی مد جی جی لازم۔ مد لازم حرفی کی تعریف۔ مد لازم حرفی ان حروف مقطعات میں ہوتی ہے جو بعض صورتوں کے شروع میں واقع ہوتے ہیں، جیسے سورۃ القلم میں پہلا حرف نون، اور سورہ صاد میں پہلا حرف صاد ہے، اور سورہ قاف میں پہلا حرف قاف ہے۔ حروف جی مقطعات جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تعداد 14 ہے، اور ان کا مجموعہ یہ ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، اگر یاد کر لیں تو یہ بڑا اچھا ہے، ویسے اگر آپ کو یاد کرنے پڑے تو مشکل ہو جاتا نا، لیکن یہ بامعنی لفظ پر لکھا ہوا ہے، صلح سحیرا من قطعک، ترجمہ یہ ہے جو تجھ سے قطع تعلق کرنا چاہے اس سے بھی اچھا سلوک کر، ماشاءاللہ۔ تو عبد المنان آپ پڑھیے حروف مقطعات کی اقسام۔ جی، حروف مقطعات کی اقسام۔ حروف مقطعات کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ حرف جس میں کبھی بھی مد نہیں ہوتی، اور وہ ہے الف، جیسے الف، ہاں یعنی الف جو ہے نا اس میں مد نہیں ہوتی، یعنی اکیلے میں نہیں ہوتی، جب وہ کسی کے ساتھ ملے گا تو مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے لام میں الف، اس لیے لام میں الف، اس لیے الف کے تلفظ میں حرف مد نہیں ہے لام۔ اچھا جی لام میں تو الف ہے نا، اس میں تو مد پیدا ہوگی لام، لیکن الف کے اندر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اتنا ہی رہنے دیں، حروف مقطعات کی جو اقسام ہے نا اس سے شروع کریں گے۔ اب آئیے ہم ذرا حضر اور مشق کی طرف چلتے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ آئیے آج ہم سورۃ الطارق کو پڑھیں گے، میں پہلے آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم حضر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اپنے مائک بند کر لیں۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। अब देखिए वस्समाई, कौन सी मद है हाफिज उमर? जल्दी बोलो बेटा। करसब मुत्तसिल। हाँ, वत्तारिक, ये मद्दे असली आ गई। और मा अदराका में कौन सी मद है? वमा में जो है ना ये मुनफसिल है, ठीक है, और मुनफसिल है। अदरा की जो रा की है वो मद्दे असली है। ठीक है, आगे जनाब हम चलते हैं। खुली, अब्दुल मन्नान आप बताएं, ये खुलिक़ा मिन मा, इनमें कौन सी मद है? जी, खुलिक़ा मिन माइन, अच्छा माँ पे कारी साहब मद्दे मुत्तसिल है। ठीक है, ठीक। चलो राजा साहब आप बताएं, तराइब में कौन सी मद है? मुत्तसिल किबला। और तुबला सराय में? ये भी मद्दे मुत्तसिल ही है। वस्समाइ ज़ातिर रज', ये भी मद्दे मुत्तसिल ही है। वमा हुआ बिल हज़ल में कौन सी है? बिल हज़ल में, वमा हुआ बिल हज़ल, ये क्या जी? और मद नहीं है बाबा, मद तो होती है अलिफ वाव या में, इसमें कहाँ है अलिफ वाव या? नहीं, ये सुकून नहीं है किबला, नाम पे सुकून किया ना आपने, और सुकून है पर हरफ मद किधर है? ना मद नहीं है। कमाल बंदे। अच्छा अच्छा ये बताओ, कैदा में कौन सी मद है? कैदा, कई में और दा में? ये कई ये हरफे लीन है, हरफे लीन है, मद नहीं है, बस हरफे लीन की मद असली, और दा में मद्दे मद्दे बदल है। हाँ भाई आप आए, पढ़िए अब्दुल मन्नान वस्समाई वत्तारिक। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्समाइ वत्तारिक, वमा अदराका मत्तारिक, अन्नजमु الثاقب, إن كل نفس لما عليها حافظ, فلينظر الإنسان مما خلق, خلق من ماء دافق, يخرج من उमर आप पढ़े आगे, आगे हाफिज उमर पढ़ेंगे। यखरुज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, यौम तुबलस सराइर, फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, वस्समाइ ज़ातिर रज' वल्अर्दि ज़ातिस सद्र, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, वमा हुवा बिलहज़्ल, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा। ठहरिए राजा साहब ठहरिए, राजा साहब ने टाइम दियो। राजा साहब पढ़िए, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, आयत नंबर 12 से आगे। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। माशाल्लाह, देख लो माशाल्लाह, नाज़रा खान बंदा इस उम्र में 70 से ऊपर होकर भी किरात सीख रहे हैं। ये लोगों के लिए एक दर्स है माशाल्लाह जी। राजा साहब की ज़ियारत भी कर ली हमने।
माशाल्लाह जी, तिलावत सुनाएं जी आप। पढ़िए भाई अब्दुल मन्नान, तरतील पढ़िए सूरत तारिक। जी अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक नजमुस्साक़िब। जी बाकी अपने माइक बंद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक नजमुस्साक़िब। إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. सब आप आइए। يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سبحان الله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. غدے بھی کرنے ہیں. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. یا آپ ذات جو ہے نا لفظ دونوں جگہ پر، ایک جگہ پر آپ نے صحیح پڑھا ہے ذات والارض ذات، لیکن جو ہے نا والسمائی اس کے ساتھ اس میں ذال کو آپ پر کر گئے ہیں. جب پر کریں ذال کو تو غا بن جاتا ہے اور لہن جلی ہو جاتی ہے. چلیے آگے چلیے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا
كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آپ 2 سانس میں پڑھ لیں. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آپ کا سبق اپنے عام تک پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پر انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.